اور تقوی کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو مرتبہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے، بھائی یہ کام بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا۔ یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے۔ تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقوی کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی۔ وہاں فرمایا گیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے، امکانی حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر جان میں جان آئی۔ آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرمانبرداری کی حالت میں۔ یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرمانبرداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرمانبرداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی
تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں.